تھے کچھ لوگ ہمارے لمبی چادر اوڑھ کر سو چکے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ان کو کافر قرار دے دیا گیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ دشمنی کر رہا ہے، وہ دشمنی کی آگ بھڑکا رہا ہے، اور آپ اس کے مقابلے کی تیاری کرتے ہیں، اور ایک کو آپ سمجھتے ہیں کہ بس کافر قرار دے دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہ ان کے عقائد کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے عقائد بیان کرتے ہیں، نہ ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں، نہ ان کی خطرناکی اپنی امت تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی دین کی غیرت کو اپنے دل میں زندہ رکھتے ہوں۔ ہمیں ان مردوں میں شامل نہ فرمائے جو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ زندہ آدمی کی پہچان کیا ہے؟ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی موت اور زندگی کے بارے میں شک ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ نبض چل رہی ہو تو کہتے ہیں ابھی زندگی کے آثار۔ اگر آپ کے اور میرے دل میں محمد کے دین کی غیرت باقی ہے، آپ کے اور میرے دل میں ایمان زندہ ہے، اور اگر غیرت دین مصطفیٰ ہمارے دل میں مر گئی ہے، ہم نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی مردہ ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، جس کے جسم میں جان ہو، ڈاکٹر ٹیکا لگائے تو وہ اچھلتا ہے نا، ٹیکا لگنے سے حرکت ہوتی ہے، اور جو شل ہو جائے، جو ڈیڈ ہو جائے، اس پہ ٹیکے لگا لو، آپریشن کر لو۔ سن کرنے کے لیے ڈاکٹر آپریشن کے لیے سن کرتے ہیں نا، تو جو حصہ انسان کا سن ہو جاتا ہے اس پہ خنجر چلیں، چھرے چلیں، ٹیکے چلیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مثال سمجھ آئی؟ اب پیغام بھی یاد کرنا۔ اگر امت اسلام کے خلاف جو آج امت کفر و شرک سازشیں کر رہی ہیں، وہ سن کر مجھے اور آپ کو درد ہو، تکلیف ہو، تو یاد رکھنا آپ کا اور میرا ایمان زندہ ہے۔ اور اگر اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو سن کر ماتھے پہ بل بھی نہ پڑے تو پھر یاد کرنا کہ ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ زندہ ہوتا تو یہ اس صحابی کی تاریخ کو دہراتا جس نے قوم میں جا کر لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا تھا۔ قوم والوں نے پیچھے سے ایک نوجوان نے آ کے نیزے کا وار کیا تھا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر کے گیا تھا، تو اس نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اس کی زندگی موت کی طرف تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ دنیا کے برباد ہو جانے کی اور آخرت کے سنور جانے کی کامیابی۔ اللہ کے لیے اپنے دل میں غیرت ایمانی کو زندہ کیجئے۔ یہ پیغام علماء کا کام صرف نہیں ہے کہ وہ آپ تک آئیں پیغام دیں اور میں بعد میں چادر اوڑھ کر سو جاؤں۔ یہ پیغام ہر اس کے لیے ہے جس کے دل میں فاطمہ کے بابا کی محبت جاگ رہی ہے۔ یہ پیغام ہر اس کے لیے ہے جس کے دل میں صدیق کی غیرت جاگ رہی ہے۔ یہ پیغام ہر اس کے لیے ہے جس کے دل میں فاروق کی محبت جاگ رہی ہے۔ اگر مومن ہو، مسلمان ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے کوئی رشتہ ہے تو پھر اللہ کے دشمنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد اس پیغام کو عام کیجئے، ان کے فتنے سے بچائیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیجئے، لوگوں کو مصطفیٰ سے جڑنے کی دعوت دیجئے۔ ارے اتنی غیرت تو پیدا کر لو جتنی دکاندار کے دل میں ہوتی ہے۔ دکاندار کے پاس سودا آئے، آپ نے دیکھا ہوگا بازار کے باہر وہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ چلاتے ہیں۔ ہماری مارکیٹ میں نیا کپڑا آیا ہے، ہماری مارکیٹ میں نئی مشینیں آئی، ہماری مارکیٹ میں یہ سامان، وہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے اپنی دکان کی مشہوری کر۔ ارے تمہارے پاس تو سودا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی گود میں سودا مصطفیٰ کی محبتوں کا ہو اس گود سے قیمتی گود کون سی ہوگی؟ لیکن اگر میں اور آپ میرے نبی کے دین کی دعوت کو لے کر نہ اٹھے، اس کو نہ برپا کیا، میدان گرم نہ کیے، قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ اگر رب نے سوال کر دیا، اگر رب نے آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ جب کفر اور شرک کے اندھیرے چل رہے تھے تمہاری جوانی کس کام کی تھی؟ تمہارا مال کس کام کا تھا؟ تمہاری زبان کس کام کی تھی؟ تم نے اپنی زندگی کی کتنی سانسیں اللہ کے دین کے لیے وقف کی؟ تم نے اپنی زندگی کی کتنی راتیں اللہ کے دین کے درد میں روتے ہوئے گزاری؟ میں اور آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ لوگوں بہت قریب ہے، بہت قریب ہے موت کا وقت۔
اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ کرنے کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لو. جب یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، جب یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا جائے گی، جب یہ چمکتی ہوئی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، جب یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جائے گا. اور یاد کرنا، اس وقت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اس وقت کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے. ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے بچوں کی سوچ، ہماری بیویوں کی سوچ، ہمارے دوستوں کی سوچ یہ بن جائیں، ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے محمد کے جھنڈے کو بلند کر کے رہنا ہے. ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے مصطفیٰ کے ہر دشمن سے حالت جنگ میں رہنا ہے. ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے قرآن کے جھنڈے کو بلند رکھنا ہے. اللہ سے امید ہے اگر یہ غیرت میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے، اس حال میں ملاقات کی توفیق دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلے شریعت محمدی کو تسلیم کرنا، پھر بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنا، اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے؟ اس کے پس پردہ کہانی یہ ہے کہ پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک مجدد کے روپ میں پیش کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو اپنے درجات بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا. اگر وہ شروع میں پہلے ہی کہہ دیتا میں نبی ہوں تو ریڑھی والا بھی نہ مانتا. پہلے اس نے اپنے آپ پر ایک دین کے داعی کا روپ، مناظر کا روپ دھارا، اور جب اس کے ساتھ لوگ ملتے گئے اندھی عقیدت چلتی رہی. یہ اصل بربادی اندھی عقیدت کی ہے، اصل بربادی تقلید کے اندھیروں کی ہے. اگر تحقیق کا سورج طلوع رہے تو کبھی بھی انسان گمراہی میں نہیں آتا. یہ عقیدت ہے اندھی کہ جب انسان اندھی عقیدت میں گرتا ہے پھر وہ اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جیسے ایک ظالم کی ویڈیو میرے پاس پاکستان سے آئی، رنگ علی شاہ کا عرس کا میلہ لگا ہوا، اس پہ تقریر کرنے والا پیر صاحب جو آیا وہ آ کر کہنے لگا لوگوں جو یہ کہے اللہ عرش پہ ہے وہ کافر ہے، جو یہ کہے اللہ بیت اللہ میں ہے وہ بھی کافر ہے، مسجدوں میں ہے یہ کہے وہ بھی کافر ہے. پھر خود ہی کہتا پھر اللہ کہاں ہے؟ کہا آنکھیں کھول کے غور سے دیکھو، 1400 سال سے اللہ انسان کی شکل میں خاک اور مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہے. اب اس کے اندھے مرید، مقلد مرید، ایک مرید اٹھا، دوڑ لگائی اور جا کے وہ پیر اپنے رب صاحب کے پاؤں میں سجدہ کیا اور اس کے پاؤں کو زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں. انہیں انہیں کو زور دا پھڑیا کہ رب صاحب ہی ڈگ پہ. میں کہا جا رب نو کھلوتا تے رہن دیندا، تو تے ڈگ ہی چھڑیا. اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام سے آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے. میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن گئی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن گئی ہے. لا الہ کون ہے؟ لکیریں لا الہ نہیں. میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا. نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے. سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے. میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے. یہ اندھی عقیدت ہے. تو پہلے مرزا نے اپنے آپ کو ایک عالم کے روپ میں، ایک مناظر کے روپ میں، ایک مجدد کے روپ میں پیش کیا. جب پبلک ان کے ساتھ مل گئی اور اس نے کہا قریب ہے کہ یہ میری بات مان لیں، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا تاکہ اپنے زہر کو امت اسلام میں داخل کر سکے.
صحابہ کرام کے لیے لفظ رضی اللہ عنہ رضا کا استعمال کیا گیا. آج کے کسی مولانا کے لیے کہنا چاہیے, آج کے کسی مولانا کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے, رحمہ اللہ کہیں. اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ جماعت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا خان بریلوی کے نام کے ساتھ ایک شخص رضی اللہ لگاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے بھی تھوڑا سا قدم اٹھایا تھا, بیچارہ پیچھے رہ گیا. مرزا قادیانی نے پہلے ڈھنڈورا پیٹ دیا. وہ بھی اپنی ملفوظات میں لکھتا ہے کہ سر میں درد ہونا, بخار ہونا, یہ نبی کو ہونے والے امراض ہیں. یہ وہ مرض, مبارک مرض ہیں جو نبی کو ہوتے ہیں. کہتا ہے الحمدللہ مجھے بھی سر میں درد رہتا ہے, بخار بھی رہتا ہے. ابھی وہ قدم اٹھانے ہی لگا تھا کہ پہلے مرزا نے کہا تو کھلو, میری باری آ گئی ہے. اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. وغیرہ بہت ہیں جو اپنی اپنی نبوت کی پنڈاریاں کھول کر بیٹھے تھے. تذکرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ قلندر قادری لکھتا ہے کہ حضرت شبلی کے پاس 2 مرید آئے, کہنے لگے اپنا مرید ہمیں مرید بنا لو, سلسلے میں داخل کر لو. کہا پڑھ لا الہ الا اللہ, پڑھ لا الہ الا اللہ. شبلی رسول اللہ, پڑھ لا الہ الا اللہ. چشتی رسول اللہ. اس نے کہا جی میں استغفر اللہ, لا حول ولا قوت. پیر صاحب نے کہا لا حول ولا قوت. کہا تو کیوں کیا؟ کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا میں نے تو اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے مرید بننے آ گیا. کہا میں نے اس لیے کہا پاگل کے سامنے راز کی بات کہہ دی. دوسرے سے کہا, وہ سائڈ پہ کہا پیچھے جا, دوسرا گیا, تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول. اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا, میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا. آپ تو ورے ہی گر پڑے, رسالت پہ ہی قناعت کر لی. رسالت کے بعد کیا مقام ہے اللہ کا؟ کہ میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا. مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کو 1000 ریال دینے کے لیے تیار بیٹھا اور وہ کہے جی 100 ریال ہی دے دو. کہ جا چوڑا 100 ہی منگے, میں تو 1000 دے دوں تیار بیٹھا سا ہیں. وہ کہتا ہے حضرت میں تو آپ کو اللہ ماننے کے لیے آیا تھا, آپ تو ورے ہی گر پڑے, صرف رسالت پہ قناعت کی. کہا شاباش شاباش, تم بیٹھو, ہم تمہیں تعلیم کریں گے. تو یہ وہ خفیہ نبوت کے ڈاکو ہیں جو اپنا تھیلا تیار کرتے رہے اور قادیانی نے پٹاری کھول دی. غوث قطب ابدال پر روشنی ڈالیں. ان پہ روشنی ڈالنے کے لیے بھائی بڑا لمبا ٹائم چاہیے. یہ صوفیہ کے بنائے ہوئے القاب ہیں. غوث قطب ابدال ملت اسلامیہ سے شریعت